حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر تھے اور راستے میں ایک شخص نے حصول برکت کے لیے صحبت میں رہنے کی اجازت طلب کی۔ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ راستے میں جب کھانا کھانے لگے تو 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی دونوں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسری روٹی وہیں چھوڑ کر نہر پر گئے، پانی پیا اور واپس آئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ تیسری روٹی غائب ہے۔ اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ روٹی اسی نے غائب کی ہے، لیکن اس شخص کی جرأت اتنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت لے کر سفر اختیار کیا تھا، لیکن منہ پر صاف جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیے ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جن کے دل میں حب دنیا اس قدر رچ بس چکی ہوتی ہے کہ وہ اللہ جل وعلا کے پیاروں کا قرب بھی حصول دنیا کی پاداش میں اختیار کرتے ہیں اور بالآخر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ اب راستے میں ایک ہرنی کے بچے کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا۔ وہ حکم پاتے ہی فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت پکایا اور دونوں نے اس کا گوشت کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہڈیاں جمع کر کے فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یکایک وہ ہڈیاں دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گئی اور وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، بتا وہ روٹی کس نے لی تھی؟ وہ پھر کہتا ہے مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا کس نے لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک دریا آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ اسے ایک مرتبہ پھر فرمایا تجھے اس رب کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں پر یہ معجزہ دکھایا، سچ بتا تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ وہ نامراد بدبخت انسان ایک مرتبہ پھر کہتا ہے مجھے معلوم نہیں کس نے لی تھی۔ اب دیکھیے محترم احباب، وہ شخص جو اتنے بڑے بڑے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کا نبی جانتا ہے، لیکن اس قدر وہ ڈھیٹ اور ضدی ہو گیا ہے، دنیا کی محبت اور لالچ نے اس شخص پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں انکار کر رہا ہے۔ اب اگر وہ اعتراف کر لیتا، وہ کہتا کہ تیسری روٹی میں نے کھا لی ہے، میں نے چھپا لی ہے، تو اس کا کیا جاتا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو سزا تو نہیں دیتے تھے نا، وہ تو معاف کر دیتے تھے، وہ اسے معاف کر دیتے۔ لیکن یہ حب دنیا، حب مال کچھ انسانوں کو اس قدر ڈھیٹ اور ضدی اور اندھا بنا دیتی ہے کہ جب تک وہ پکڑے نہیں جاتے اس وقت تک اپنا گناہ قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ایسے لوگ دنیا کی ادنا سی چیز کے لالچ میں اللہ جل وعلا کے پیاروں کی بارگاہ سے مردود اور ذلیل اور رسوا ہو کر اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اور اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اسی ملعونہ دنیا کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ما کان للہ منها، دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے ملعون ہے مگر اس میں سے جو اللہ کے لیے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ابن ابی الدنیا نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر گناہ کی اصل دنیا کی محبت ہے۔ جو انسان دل سے دنیا کی محبت نکال کر زندگی گزارے وہ بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سفر جاری رکھا اور راستے میں ایک ویران صحرا آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا اے ریت اللہ جل وعلا کے حکم سے سونا بن جا۔ ریت نے حکم پر عمل کیا، اللہ جل وعلا کے نبی کا حکم تھا، ریت فوراً سونے میں بدل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کے 3 حصے کیے اور فرمایا ایک حصہ سونے کا میرا، دوسرا تیرا اور تیسرا اس کا جس نے وہ روٹی لی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اس لالچی شخص کے تیور کیسے بدلتے ہیں۔ وہ فوراً بے شرمی کے دانت نکال کے کہنے لگا جی حضرت روٹی میں نے لی تھی۔ میرے دوستو، یہ دنیا کی محبت ہے، یہ مال کی محبت ہے، یہ ایسی موذی بیماری ہے جو انسان کے باطن کو ایسا برباد کر دیتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے پیاروں کے معجزات اور پھر ولیوں کی کرامات دیکھنے کے باوجود ٹکے ٹکے کی خاطر اپنے دین کا سودا کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، اور دنیا کی محبت اس کی عقل پر ایسے پردے ڈال دیتی ہے کہ وہ اللہ کے پیاروں
پیاروں کی نظر میں بھی گر جاتا ہے اور ذلیل اور رسوا ہو کر مرتا ہے، اور ایسے ڈھیٹ قسم کے کم ظرف لوگ میرے دوستو ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ یہ نمونے ہر دور میں ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا ایسے لوگ فقط دنیا داروں کے حلقوں میں نہیں ہوتے، اہل اللہ کے حلقوں میں بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور وہ اللہ والوں کے حلقوں میں آخرت کی تیاری کے لیے نہیں آتے، وہ اہل اللہ کے حلقوں میں بھی شامل ہوتے ہیں تو دنیا کمانے کی خاطر۔ دنیا کی محبت ان کے قلوب میں اس قدر رچ بس چکی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پیاروں کے، اللہ کے ولیوں کے حلقوں میں اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کی اس محبت کو مزید تقویت دینے کے لیے اور دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا یہ لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، ان کی نیت شروع سے ہی بری ہوتی ہے۔ محترم احبہ، ایسے کم ظرفوں کی بربادی کی بنیاد حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، جاہ کی محبت ہے۔ وہ یا تو شہرت اور نام و نمود کے بھوکے ہوتے ہیں یا دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ بھوک ان میں نفاق پیدا کر دیتی ہے۔ دل میں اور بات ہوگی اور زبان پر اور بات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی سگانے دنیا کے متعلق ارشاد فرمایا نا، حب المال والشرف ينبتان النفاق كما ينبت الماء البقل۔ امام بیہقی نے اس روایت کو سنن کبریٰ میں روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مال اور شرف کی محبت دل میں اس طرح منافقت پیدا کر دیتی ہے جیسے پانی سبزی اگاتا ہے، یعنی جتنا پانی ڈالتے چلے جائیں گے سبزی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح دنیا کے پیسے اور دولت کی جتنی محبت دل میں ہوگی اتنی منافقت بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ شخص منافقت میں اس قدر گر جائے گا کہ اللہ جل وعلا کے نبی جن کے معجزات اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ایسے نبی کے سامنے بار بار جھوٹ بولے گا، اور سچ بھی بولے گا تو اس وقت جب اسے 4 پیسے کا فائدہ نظر آئے گا۔ یہ دنیا کی محبت اس قدر انسان کے اندر منافقت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ جل وعلا اس نفاق سے ہمیں بچائے اور حب دنیا، حب مال، حب جاہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کا پیار پیدا فرما دے، فکر آخرت پیدا فرما دے۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، یہ تینوں حصے تم ہی لے لو، تمہیں مبارک ہو یہ دنیا کی دولت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ اب وہ شخص اتنا سونا ملنے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، 2 آدمیوں نے اسے سونے کے ساتھ دیکھا تو ارادہ کیا کہ اسے قتل کر کے اس کا سونا چھین لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو اس شخص نے کہا، مجھے قتل نہ کرو، میری جان بخشو، ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں سونا تقسیم کر لیتے ہیں، آپس میں ہم سونا تقسیم کر لیں گے، ہم میں سے ایک جائے اور بازار سے کچھ کھانا لے کر آئے، ہم کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد سونا تقسیم کر لیں گے۔ اب ان تینوں میں سے ایک شخص بازار جاتا ہے کھانا لینے کے لیے، لیکن فوراً دنیا کا لالچ، دنیا کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے، اور اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اس نیت سے کہ جب میں واپس جاؤں گا ان کو کھانا دوں گا، وہ کھانا کھائیں گے، مر جائیں گے، سارا سونا میں قبضے میں لے لوں گا، سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ اب ادھر جو 2 وہاں رہ گئے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ اکیلا آئے گا تو ہم اسے قتل کر کے سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر پہنچا تو ان دونوں نے مل کر اس ایک کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد یہ دونوں مل کر وہ زہر ملا کھانا کھانے لگے، اور بالآخر ان کی بھی موت واقع ہو گئی اور وہ سونا وہیں پڑا رہ گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا سونا وہیں موجود ہے اور 3 لاشیں وہاں پڑی ہیں۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اس سے بچو، یعنی جو اس کے لالچ میں پھنسا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ محترم احبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ یہ دنیا کی محبت ہی ہے جو انسان کی اس عارضی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہے اور آخرت کی دائمی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ لیکن اس حقیقت کی سمجھ انسان کو اس وقت آتی ہے جب سمجھ کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ وہ موت کا وقت ہوتا ہے، اور موت کے وقت تو سب سمجھ جاتے ہیں، اس وقت تو ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے۔ سمجھدار تو وہ شخص ہے جو زندگی میں اس حقیقت کو سمجھ لے کہ دنیا کی محبت انسان کی اس عارضی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہے، انسان کو زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 خونخوار بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان دنیا کے مال و منصب کی محبت کی وجہ سے انسان کے دین کو پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سبق آموز واقعے سے ہم نے اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ پیغام حاصل کیا کہ دنیا کی محبت انسان کی اس زندگی اور آخرت کی زندگی کو کیسے برباد کر دیتی ہے، تو آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ایک قول سماعت فرما لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اے حواریو، جس طرح دنیا دار لوگ دنیا کو سلامت رکھتے ہوئے تھوڑے دین پر راضی ہو جاتے ہیں، میرے حواریو تم اسی طرح دین کو سلامت رکھتے ہوئے تھوڑی دنیا پر راضی ہو جایا کرو۔
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں دنیا کو رب نہ بناؤ ورنہ وہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی، اپنا مال اس کے پاس جمع کرو جو اسے ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کیسی خوبصورت بات ارشاد فرمائیے، فرمایا اپنا مال اس کے پاس جمع کرو جو اسے ضائع نہیں کرتا، کیونکہ جس کے پاس دنیا کا خزانہ ہو اسے آفت کا ڈر ہوتا ہے، اور اللہ جل وعلا کے پاس مال جمع کروانے والے کو آفت کا ڈر نہیں ہوتا۔ دوستو سمجھدار وہی ہے جو موت سے پہلے اس حقیقت کو سمجھ لے، اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال پھینکے، اور افاوت فرماتے ہیں دانش مندو سنو تمامی عرض فقیر کریندا، آپ جو کوئی چنگا ہووے ہر نو پلا تکیندا، دانش مندان دا کم نہیں دنیا تے دل لانا، اس بوٹی کئی خامند کیتے جو کیتا سو کھانا۔